لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پر محمد بہرحال جو ایام چل رہے ہیں ان ایام اور مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بحمداللہ آج پروردگار عالم نے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہمارے برادر عزیز یہاں تشریف لائے تھے اور آج سہارا ٹی وی کے اوپر اس حقیر کا ایک انٹرویو جو نشر بھی ہوا ہے اس میں جو پیغام دیا گیا وہ یہ پیغام تھا کہ سارے مومنین اتحاد کے ساتھ مل کر کے خاص طور سے ہمارا یہ مذہب جو اختلاف کا پیغام نہیں دیتا بلکہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے یونٹی کا پیغام دیتا ہے لہذا اس میں یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم اپنے جلوس کو منظم طریقے سے جس طریقے سے حق ہے ہم اس کو ادا کریں اور کسی بھی طریقے کے اختلاف سے پرہیز کریں تاکہ کربلا والوں کا جو اصلی میسج ہے وہ دنیا تک پہنچ سکے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سہارا ٹی وی کا کہ اس نے ہمیں وقت دیا ہے اور ہمارے اس پیغام کو اس نے ہندوستان کے گوشہ و کنار تک پہنچایا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آئے کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان پہلی محرم سے شروع ہوا تھا آج اس کے 5ویں مرحلے پر کربلا جلوگاہ کردار اہل بیت کے عنوان سے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں کہ خالق کائنات نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو امام بنایا. جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں ان سب نیکیوں کی ہم نے ان کی طرف وحی کر دی ہے. ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. بغیر کسی تمہید کے, بغیر کسی مقدمے کے, آپ کا وقت ضائع کیے بغیر
جن کو پروردگار عالم نے امام بنایا، عصمت کے اوپر فائز کیا، پوری کائنات کا علم ان کے سینے میں بھر دیا، انہیں اس قابل بنایا کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے آتا ہے تو اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صاحبان کردار نہ رہے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں صاحبان اخلاق کی نہ رہے ہوں۔ ہر زمانے میں دنیا میں صاحبان کردار بھی رہے ہیں، صاحبان اخلاق بھی رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ صاحبان کردار ہونا، صاحبان اخلاق ہونا صرف مسلمانوں ہی کی تقدیر نہیں ہے۔ صاحبان کردار دوسرے مذہب میں بھی رہے ہیں، صاحبان اخلاق دیگر مکتب فکر میں بھی رہے ہیں۔ صاحبان اخلاق و کردار ہونا یہ صرف ایک مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔ چلیے میں اس کو مائک پہ ہی بیان کیے دے رہا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے کہ نماز کو 5 وقتوں میں پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، یا 3 وقتوں میں پڑھنا واجب اور ضروری ہے؟ دوسرا سوال، آیا نماز کو 5 وقتوں میں الگ الگ پڑھ سکتے ہیں یا 3 وقتوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، میں مختصر جواب دے دوں، بعد میں اگر تفصیل سے آپ کو پوچھنا ہے تو آپ تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصل جو نماز کا وقت ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، گنجائش ہے، امکانات ہیں، ہماری زندگی میں کوئی خلل نہیں ہے، بہتر یہی ہے ہمارے اپنے مذہب تشیع کے نقطۂ نظر سے بھی تو بہتر یہی ہے کہ ہم نماز کو 5 وقت میں پڑھیں، بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نماز کو 5 وقتوں میں پڑھیں تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، نہیں۔ یہاں پر ہم نماز جو 3 اوقات میں پڑھتے ہیں یہ کسی سے اختلاف کی بنا پر نہیں ہے، کسی سے ٹکراؤ کی بنا پر نہیں ہے، کسی کی مخالفت کی بنا پر نہیں ہے، اور جو لوگ 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کسی سے ٹکراؤ کی بنا پر نہیں ہے، اس کا اختلاف روایات کی بنا پر ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے 5 وقت میں بھی نماز پڑھی ہے، 3 وقت میں بھی نماز پڑھی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جن لوگوں نے اس روایت کے اوپر عمل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے 5 وقت میں نماز پڑھی ہے لیکن 3 وقتوں میں جو انہوں نے پڑھا ہے اس کا جو سبب بیان کیا گیا ہے، ایک علمی گفتگو ہے، چونکہ نماز اذان ہو رہی تھی، ہم ٹھہر گئے، لہذا ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو شکوک ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ نماز 3 وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، اور لیکن ان کے لیے جو دلیل لے کر کے آتے ہیں روایت میں، وہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے جب نماز پڑھی 3 وقت میں تو انہوں نے 3 وجہ سے پڑھی تھی، 3 وجہ سے پڑھی تھی، للمطر، للخطر، للسفر، یہ 3 وجہ سے۔ یعنی نماز 3 وقت میں اس وقت پڑھ سکتے ہیں کہ جب بارش ہو رہی ہو، ہم 5 مرتبہ مسجد نہیں جا سکتے تو اجازت ہے کہ آپ اس کو 3 وقت میں پڑھ لیں تاکہ آپ باہر نہ جائیں اور بھیگیں نہیں۔ للخطر، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہے اور آپ 5 مرتبہ مسجد نہیں جا سکتے تو آپ 3 ہی مرتبہ جائیں اور 3 مرتبہ میں 5 نمازیں پڑھ لیں۔ للسفر، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں اور اتنا نہیں ٹھہر سکتے کہ آپ 5 مرتبہ پڑھیں تو آپ 3 مرتبہ میں، 1 مرتبہ صبح کی، 2 مرتبہ ظہرین کی 1 وقت میں، مغربین کی 1 وقت میں پڑھ لیں۔ یہ دلیل ہے، لہذا ہمارے برادران اہل سنت جو 5 وقت میں نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہی دلیل ہے کہ نبی نے چونکہ یہ کہا ہے کہ سفر خطر، اور اگر مطر ہو یعنی بارش خطرہ اور سفر ہو، لہذا وہ اکثر اوقات میں نماز 5 وقت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ چونکہ خطرہ نہیں ہے لہذا ہم 5 وقت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، صرف یہی دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارے معصومین علیہم السلام نے، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد، چونکہ ہم امامت کو، یہاں سے غور سے سنیں، چونکہ ہم امامت کو نبوت سے الگ نہیں مانتے، لہذا امامت کو
اسی نبوت کا استمرار اور کنٹینیوس مانتے ہیں کہ وہی جو پیغام نبی لے کر کے آئے تھے ہمارے 12 امام بھی اسی چیز کو پہنچانے آئے ہیں. جیسی عصمت پیغمبر کی تھی ویسی ہی عصمت ہمارے 12 اماموں کی ہے. لہذا ہمارے ائمہ نے پیغمبر کی اس حدیث کی تفسیر جو بیان کی تو اس میں یہ کہا کہ نماز کو 5 نمازوں کو 3 وقت میں پڑھ سکتے ہو. خدا نے اجازت دی ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نماز میں تعداد کم نہ ہونے پائے اور لوگ مشقت پہ نہ پڑنے پائیں. کیونکہ 5 مرتبہ آفس سے چھٹی لینا، 5 مرتبہ نکلنا، 5 مرتبہ جانا سخت ہے. لہذا اس بات کی اجازت ہے کہ تم ظہرین کو 1 وقت میں پڑھ لو، مغربین کو 1 وقت میں پڑھ لو، تاکہ تمہارے لیے سہولت ہو جائے اور نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہ رہنے پائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لیکن اگر وقت ہے تو 5 وقت میں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے. کوئی اس میں نہ ثواب میں کمی ہو جائے گی نہ نماز خراب ہو جائے گی، بلکہ نماز صحیح ہے. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صاحبان کردار نہ رہے ہوں. ہر زمانے میں صاحبان کردار بھی تھے، صاحبان اخلاق بھی تھے. بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ کچھ مذہب ایسے بھی ہیں جن کے اندر کوئی حکم نہیں پایا جاتا، صرف اخلاقیات ہی کو بیان کیا گیا ہے. کتنے مذہب ایسے ہیں کہ جس میں دوسری کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، صرف اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے، کردار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. ان کے یہاں عبادت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اخلاقیات بہرحال ہیں. تو میں تمہید میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں صاحبان اخلاق رہے، صاحبان کردار رہے، صاحبان علم رہے ہیں. مگر صاحبان اخلاق، صاحبان کردار اور صاحبان علم 2 طریقے کے ہیں. پہلے صاحبان علم تو وہ ہیں کہ اس دنیا میں جب آئے، جیسے ہم اور آپ کائنات کے سارے انسان، تو جاہل آئے. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے ماں کے شکم سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لہذا انسان جب عرصہ وجود میں آیا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جاہل تھا. لہذا دنیا میں آنے کے بعد اس نے استاد اختیار کیا، ٹیچر کے سامنے زانو ادب طے کیا، اسکول میں ایڈمیشن لیا، مدرسے میں نام لکھایا، صاحبان علم بنا، اس نے لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا اور اس کے بعد عالم بن گیا. تو کچھ افراد تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کیا ہے، وہ استاد کے ممنون کرم بھی ہیں، وہ کسی کے صاحبان احسان تلے دبے بھی ہیں، وہ کسی کے شرمندہ احسان بھی ہیں. وہ مدرسے میں گئے تب انہوں نے علم حاصل کیا. لیکن کچھ صاحبان علم ایسے ہیں دنیا میں جو کسی کے شرمندہ احسان نہیں ہیں، کسی کے ممنون کرم نہیں ہیں، بلکہ پروردگار نے جب انہیں اس دنیا میں بھیجا تو ان کے سینے میں علم کا خزانہ رکھ کے بھیجا ہے، انہیں صاحب علم بنا کے بھیجا ہے، تاکہ وہ دنیا میں جانے کے بعد جیسے برتر و بالا دنیا میں آئے تھے تو ان کے اوپر کسی کا احسان نہ آنے پائے. لہذا ان کو صاحبان علم بنا کے بھیجا. اسی طریقے سے جیسے بعض لوگوں کو صاحبان علم بنا کے بھیجا ہے، اسی طریقے سے بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو دنیا میں آئے ہیں، آنے کے بعد جس معاشرے میں رہے اس معاشرے کا کلچر انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے کاپی کرنا شروع کیا. اچھے انداز دیکھے اس کو کاپی کر لیا، اچھے طریقے سے کسی کو بولتا ہوا دیکھا ویسے ہی بولنے کی پریکٹس کرنے لگے. لہذا وہ کلچر جس کو دیکھا اسی میں اپنے کو ڈیولپ کیا اور اس کو سیکھنے کے بعد وہ صاحبان اخلاق بن گئے، صاحبان کردار بن گئے. لہذا 2 طریقے سے افراد ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کے پڑھا اور صاحب علم بن گئے، اور کچھ وہ ہیں جن کو پروردگار نے پڑھا کے بھیجا اور دنیا میں آ کے نہیں پڑھا بلکہ صاحب علم بن کے آئے ہیں. اسی طریقے سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد با کردار با اخلاق بن گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے دنیا میں آ کے کچھ نہیں سیکھا بلکہ پروردگار نے انہیں صاحب کردار بنا کے، صاحب اخلاق بنا کے بھیجا ہے. لہذا یہ 2 طریقے کے افراد پائے جاتے ہیں.
اب پیغمبر اسلام کے اخلاق اور کردار کے سلسلے میں صرف ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پروردگار عالم نے چونکہ انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے اس کائنات میں. لوگ ایک نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں ٹھہر کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، انہیں کتاب دے کر کے بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں آئے، لوگوں کا علم و حکمت کی تعلیم دیں، لوگوں کو کچھ سکھائیں، تہذیب سے آشنا کرائیں، ان کے کلچر کو اچھا بنائیں، ان کے یہاں تک کہ لوگوں کو کم سے کم لباس پہننے کا طریقہ سکھائیں، دسترخوان پر بیٹھنے کا سلیقہ بتائیں، عبادت و بندگی کا انداز سکھائیں. لہذا پیغمبر اسلام کو اس طریقے سے بھیجا. تو جب بھیجا ہے اس دنیا میں، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب بھیجا ہے اس دنیا میں تو وہ کس لیے آئے ہیں؟ نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں. اب جملہ سنیے گا کہ نبی سیکھنے نہیں آئے تھے، سکھانے آئے تھے، پڑھنے نہیں آئے ہیں، لوگوں کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. جب سیکھنے نہیں آئے ہیں سکھانے آئے ہیں، جب پڑھنے نہیں آئے ہیں پڑھانے آئے ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو پڑھے پڑھائے آئے، سیکھے سکھائے ہوئے آئے. لہذا قرآن مجید کہتا ہے، کیا آواز دے رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ہم نے هو الذی بعث یعنی پاک و پاکیزہ وہ ذات، اس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، جاہل لوگوں میں، اس کی بہت سی تفسیریں ہو سکتی ہیں امیین کی. امی، لفظ امی ہمیشہ آپ سنتے آئے ہیں، امی کے معنی کیا ہے؟ ہمارے بعض بزرگان، بعض دوسرے فرقے کے افراد کہتے ہیں کہ لفظ امی کے معنی ہے جاہل کے، جو ان پڑھ ہو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، جو دنیا کے کسی علم سے ناواقف ہو. جبکہ امی کے معنی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ امی آیا ہے لفظ ام سے. ام کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں کہ جو شکم مادر سے باہر آیا ہو اور ویسے ہی ہو جیسے شکم مادر سے آتا ہے. ایک یعنی امی یعنی ویسے ہی ہو جیسے پیدا ہوا ہے. دوسرے امی کے ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی دیہات، جتنے بھی قریے، جتنے بھی شہر، جتنے بھی آبادیاں ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم ام القریٰ یعنی قریوں کا رئیس اور سردار اور ماں. اور چونکہ پیغمبر اسلام مکے میں دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، لہذا ام القریٰ کی بنسبت انہیں امی کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر اسلام مکی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں. لہذا ایک ترجمہ اور ایک بیان تو اس کا تفسیر کے اعتبار سے یہ ہے کہ چونکہ مکی ہیں اور اہل مکہ کے درمیان بھیجا ہے، امیین کے درمیان بھیجا ہے، لہذا وہ مکی ہیں. اور دوسرا یہ کہ امیین کے درمیان بھیجا ہے، یعنی مکے میں ایسے افراد تھے کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے مگر ویسے ہی تھے جیسے پیدا ہوئے تھے، یعنی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. لہذا لوگوں نے سوچا کہ چونکہ مکے میں سب کے سب ایسے ہی تھے اور خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے امیین میں بھیجا ہے، لہذا معاذ اللہ پیغمبر اسلام بھی ان پڑھ تھے. جبکہ ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان، ہم نے اہل مکہ کے درمیان اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے. کیوں؟ فی الامین رسولا، رسول بنا کے. رسول کسے کہتے ہیں؟ نمائندے کو کہتے ہیں. رسول سے آیا ہے. ارسال کے معنی کیا ہے؟ ارسال کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی انسان کو بھیجنا، اسی لیے خط کو کہتے ہیں رسالہ، یعنی خط بھیجا جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے بھیجا ہے. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ پروردگار عالم کی آیات کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دے۔ اب آپ خود ہی تصور کریں کہ جو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، جو پڑھانے کے لیے آیا ہے، جو آیات کی تلاوت کرنے آیا ہے، وہ ناواقف آیات الہی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پڑھانے آیا ہے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حکمت سکھانے آیا ہے وہ نادان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ لہذا پیغمبر سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے یہ جملہ استعمال کیا، کہا یا رسول اللہ آپ اتنے با اخلاق ہیں، آپ کو اخلاق اور آداب تو ماشاء اللہ ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ادبنی ربی واحسن تادیبی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے ادب میرے رب نے سکھایا ہے اور بہترین ادب بتایا ہے۔ ادبنی ربی واحسن تادیبی۔ لہذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر اسلام ایسے ہیں اور کوئی صاحبان عقل ایسا کہے تو ایسے صاحبان عقل کو ان کی عقل مبارک ہو، ہم تو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں جو کتاب خدا کہہ رہا ہے، جو قرآن کہہ رہی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام آئے اس دنیا میں، اور آنے کے بعد اب وہ کتاب خدا کی تعلیم دے رہے ہیں، حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک جملہ ٹھہر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب ذرا انصاف سے بتائیں کہ وہ نمائندہ جو پڑھنے نہیں آیا ہے، پڑھانے آیا ہے، جو سیکھنے نہیں آیا ہے، سکھانے کے لیے آیا ہے، جو اپنے اخلاق کو سنوارنے نہیں آیا، دوسروں کے اخلاق کو سنوارنے آیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے اس کے پاس علم بھی ہو، اس کا نفس طیب و طاہر بھی ہو، اس کے پاس علم و حکمت بھی ہو۔ جب اس طریقے سے مجہز ہو کے اس کائنات میں آیا ہے، اب بہت آسان ہو جاتا یہ کہنا، بہت توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ بہت آسان ہو جاتا اس کو بیان کرنا، اگر پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو کسی ایسے معاشرے میں بھیج دیتا جو بہت ہی ماڈرن ہوتا، بہت ہی پیش رفتہ ہوتا، اگر کسی ایسے انسانوں کے درمیان بھیج دیتا جو سب کے سب بڑے سے بڑے ادیب رہے ہوں، بہت زیادہ پڑھے لکھے رہے ہوں، بہت بڑے بڑے وہاں افراد گزرے ہوں، بہت ماڈرن زمانہ رہا ہو، بہت ہی اونچا تہذیب یافتہ رہا ہو، تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی۔ بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ارے پیغمبر تو امی پیدا ہوئے، معاذ اللہ ان پڑھ تھے، لیکن پیغمبر کے اندر یہ جو اخلاق پایا جاتا ہے، یہ جو تہذیب پائی جاتی ہے، یہ جو تمدن پایا جاتا ہے، یہ جو لسان فصاحت پائی جاتی ہے، یہ جو بلاغت کا کلام پایا جاتا ہے، یہ اس معاشرے کی دین ہے جہاں انہوں نے آنکھ کھولی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب کسی کی تہذیب کا جائزہ لیتے ہیں تو اسی انداز سے کہتے ہیں۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ اگر کسی شہر سے رہنے والا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جس شہر کا رہنے والا ہے وہیں کا لب و لہجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہیں کی تہذیب اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہیں کا تمدن اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بمبئی کا رہنے والا ہے تو وہاں کے لہجے میں گفتگو کرے گا، بھوپال کا رہنے والا ہے تو یہاں کے لہجے میں گفتگو کرے گا۔ یہاں کسی نے اگر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے تو انڈین لہجے میں انگلش بولے گا، اگر برٹش میں رہا ہے تو وہاں کے لہجے میں بولے گا، اگر امریکہ میں رہا ہے تو امریکن انگلش بولے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کا لب و لہجہ انسان سیکھ لیتا ہے۔ تو اگر پروردگار عالم پیغمبر اسلام کو کسی ایسے معاشرے میں بھیج دیتا کہ جو بہت ہی تہذیب یافتہ تھا تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا اور لوگ یہ کہنے لگتے کہ ارے یہ تو پیغمبر نے مکے والوں سے سیکھا ہے، تو یا تو وہاں کی تہذیب کا اثر ہے، جس معاشرے میں رہے ہیں وہاں سے سیکھا ہے، ان کے پاس علم آیا ہے تو وہاں سے لیا ہے۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ پروردگار نے جب اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو کسی تہذیب یافتہ دور میں، کسی ماڈرن زمانے میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ ایسی سرزمین کے ایسے نقطے پر اور ایسے شہر میں بھیجا ہے جو دنیا کا سب سے بدترین علاقہ تھا۔ بہت توجہ،
پیغمبر کو ایسی شہر میں بھیجا ہے، ایسے ماحول میں بھیجا ہے جو اس سرزمین کا سب سے بدترین علاقہ تھا، جہاں کی تہذیب یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دے، جہاں کا اخلاق یہ تھا کہ ایک چھوٹے سے جانور کے سلسلے میں 40 سال تلواریں کھینچی رہتی تھی، جہاں کا تمدن یہ تھا کہ لوگ اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے قبرستان میں جا کے قبروں کی تعداد گنا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ہم نے فلاں قبیلے کو اتنے افراد کو مارا ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اپنے خزانے کا منہ کھول دیا کرتے تھے، ہم نے اتنا مال لوٹا ہے، ہم نے اتنی رہزنی کی ہے، ہم نے راستے میں چلنے والوں کو اس انداز سے پریشان کیا ہے، ہم نے فلاں کی تلوار چھین لی ہے۔ جہاں کی تہذیب ایسی رہی ہو، بہت توجہ چاہتا ہوں، جہاں کی جہالت ایسی رہی ہو، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایسے بدترین ماحول میں بھیج دیا ہے تاکہ پیغمبر کے علم کا اندازہ ہو، ان کی شخصیت کا اندازہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی اچھے ماحول میں آتے تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ یہ تہذیب وہاں سے سیکھا ہے، لیکن بدترین علاقے میں آنے کے بعد جب نبی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے تب دنیا سمجھے گی کہ اگر وہاں آ کے سیکھتے تو بدترین اخلاق ہوتا۔ بہترین اخلاق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں سے نہیں سیکھا، سیکھ کے آئے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل بدترین علاقے میں بہترین کردار کا مظاہرہ کرے تب لوگ دنیا سوچنے پر مجبور ہوگی کہ اگر یہاں سے سیکھا ہوتا تو بدترین اخلاق ہوتا۔ جس معاشرے میں لوگ دنیا اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے، وہاں پیغمبر اپنی بیٹی کے عظیم میں کھڑے ہونے لگے۔ جہاں لوٹ مار چل رہی ہو وہاں پیغمبر غریبوں میں خیرات بانٹنے لگے۔ جہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو وہاں اخوت اور برادری کا رشتہ قائم کر دیں، تب دنیا سمجھے گی کہ نمائندہ پروردگار کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، حلقہ اصحاب ہے، یعنی اصحاب دائرہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی تعلیم دے رہے ہیں، علمی گفتگو چل رہی ہے، پیغمبر عصمت و طہارت جلوہ افروز ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، بہت توجہ، شاید آپ نے یہ واقعہ آج تک نہ سنا ہو۔ ایک شخص آیا اور سیدھے آ کے پیغمبر کے قریب بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا، اور اس کے بعد آتے ہی اس نے ایسا خطرناک سوال پوچھ لیا یا ایسی بری فرمائش کر دی کہ اللہ اکبر، کہ جس کو بیان کرتے ہوئے انسان شرما جائے۔ اور وہ آیا ہے بس میں پیغمبر میں، اور آنے کے بعد ایسی چیز کی فرمائش کر رہا اور ایسا سوال کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی، وہ بھی سید المرسلین کی بزم میں، اگر کوئی ایسی گفتگو کر دے تو قیامت آ جائے۔ کیا کیا اس نے؟ آیا، سلام کیا، پیغمبر کے قریب آیا اور آگے جھلا کے اس نے کہا یا رسول اللہ، آخر کیا آپ کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اتنی اجازت نہیں ہے؟ آپ آخر بدکاری کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے اپنے امت والوں کو؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچیں، اب اس سے زیادہ مناسب لفظ میں ممبر سے نہیں بول سکتا، بلکہ اگر اس سے جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ شاید ان کے لیے لفظ بدکاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں کہہ دوں کہ زنا کی اجازت آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ بس میں پیغمبر میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آ رہا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس چیز کی اجازت دے دیجئے۔ پیغمبر نے اس کو غور سے دیکھا، چہرہ رسالت پر۔ ایک مرتبہ نبی نے اپنے اوپر قابو پایا اور کہا کہ بیٹھ جا۔ بیٹھا، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر نبی نے اس کو سمجھانا شروع کیا۔ کیا کہا؟ اس کو بہرحال کہا، اب پہلے تو یہ کہا کہ بھائی میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ جو حکم خدا نے ہمیں دے کر کے بھیجا ہے میں وہی حکم تجھ تک پہنچاؤں گا، پوری دنیا والوں تک۔ مجھے واجبات میں، محرمات میں الٹ پھیر کا خود کوئی اختیار نہیں ہے، خدا نے ہمیں جو کہا ہے میں وہ پہنچا رہا ہوں۔
اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا. اور سمجھایا کس انداز سے؟ سمجھانا شروع کیا اس انداز سے کہ دیکھ تیرا سوال حق بجانب ہے، لیکن میں جواب دینے سے پہلے تجھے اس بات پر آمادہ کرتا ہوں کہ تو اس کو سوچ، تجھے خود تیرا جواب مل جائے گا. اور جواب کیا دیا؟ کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اس بات کی اجازت دے دیتا ہوں. میں نے اجازت دے دی یا میں نہیں، میں اپنے بارگاہ پروردگار میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے ایک چاہنے والے نے ایسی درخواست کی ہے، اگر خدا نے منظور کر لیا تیری درخواست اور تجھے اجازت مل جائے گی اور تو یہ بدکاری پر اتر آئے، تو کیا تو یہ برداشت کرے گا کہ جیسے تو کر رہا ہے دوسروں کے ساتھ ویسے ہی تیرے ساتھ دوسرے کریں؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا اس کی پیشانیوں پر پسینے کے قطرات آ گئے. ایک مرتبہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ. بس پیغمبر نے کہا کہ اگر تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اتنا یاد رکھ کہ اسلام نفسانیت سکھانے نہیں آیا ہے، انسانیت کا درس دینے آیا ہے. انسان نفسانیت سکھانے نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کرنا شروع کر دیا کہ اگر تجھے اپنی عزت پیاری ہے تو دوسروں کی عزت کرنا سیکھ، اگر تجھے اپنی آبرو پیاری ہے تو دوسروں کی آبرو کی حفاظت کر، اگر تجھے اپنا شرف پیارا ہے تو دوسروں کو شریف جان. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو کسی کے اوپر غلط نگاہ ڈالے گا تو پہلے آمادہ ہو جا کہ تیری نگاہ دوسروں پر جائے گی تو دوسروں کی نگاہ تیری ناموس کی طرف بھی اٹھے گی. جیسے ہی یہ تعلیم دی ہے میں ایک مرتبہ وہ لرز گیا ہے اور بس میں پیغمبر میں اس نے توبہ کرنا شروع کیا ہے. اب یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا تھا اس کی کیا حالت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سی تلواریں اس وقت کھنچائی تھی اور لوگوں نے اس کو دھکا مارنا شروع کر دیا تھا نکالنے کے لیے کہ بدتمیز، تجھے سوال پوچھنے کی تمیز نہیں ہے، تو رسول کے سامنے اس طریقے کی سوال پوچھ رہا اور ایسی اجازت مانگنے آیا ہے. جیسے ہی لوگوں نے تلوار نکالی اور اس کو بھگانا چاہا، پیغمبر نے اشارہ کر دیا، کہا نہیں اسے یہیں رہنے دو. کیا کہا اسے یہیں رہنے دو. اور دور ہی نہیں اسے بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اسے پوری چیز کی تعلیم دی اور اسے سمجھایا. جب وہ ایک دم سمجھ چکا ہے اور اس کے بعد اس نے استغفار بھی کر لیا، پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ایسے موقع پر جذبات میں آ کے اگر کوئی انسان راہ غلط پر ہے، راہ مستقیم پر نہیں ہے، تو جذبات میں آ کے فوراً اسے بھگا نہیں دینا چاہیے. پہلے یہ دیکھو آیا اس کے اندر صحیح راستے پر آنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کے اندر راہ راست پر صلاحیت ہے آنے کی تو اسے بھگاؤ نہیں، اگر بھگایا بھی جا رہا ہے تو اسے بلا کے قریب لاؤ تاکہ اسلام پہنچے، اسلام ٹھہر نہ جائے. تو اس لیے کہ اگر اسے اس وقت بھگا دیا جاتا تو اسلام آگے نہ بڑھ پاتا، وہیں پر ٹھہر جاتا. یا اگر قتل کر دیا جاتا تو وہ انسان ختم ہو جاتا، اس کا وجود ختم ہو جاتا، اسلام پہ وہیں پر بریک لگ جاتی، آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور مورخ یہ لکھ دیتا کہ بس میں پیغمبر میں سوال پوچھنا منع ہے، لیکن نہیں، آپ نے اسے بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد کیوں بٹھایا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے. آیا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے جب تک خدا کا حکم نہ ہو. پیغمبر کسی کو اٹھاتے ہی نہیں ہے جب تک خدا کا حکم نہ ہو. پیغمبر کچھ بولتے ہی نہیں ہے جب تک حکم پروردگار نہ ہو. لہذا نبی آواز دیں گے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ خدا یہ کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَشِيِّ وَالْعَصْفَ. کیا مطلب؟ کہ اے میرے حبیب کبھی کسی کو اپنے بزم سے اٹھائیے گا نہیں. کون افراد؟ کہ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. کبھی کسی کو نہ اٹھائیے گا. آپ کے پاس چاہے ثروت مند آئیں چاہے نہ آئیں،
چاہے رئیس لوگ آئیں چاہے نہ آئیں، چاہے غریب آئیں چاہے امیر آئیں، لیکن کسی کی رعایت میں آپ کسی کو اٹھائیے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ کے اوپر تبلیغ واجب ہے، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے لوگ اچھا اخلاق سیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اخلاق سے کوئی نگیٹو پہلو مل جائے اور لوگ اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ اللہ کا نمائندہ معاذ اللہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لہذا آپ کسی کو اٹھائیے گا نہیں۔ لہذا نبی ہیں جو تعلیم قرآن سے مجبور ہے، قرآن نے جتنا کہہ دیا ہے ان کو اتنا کرنا ہے، اور اس کے پہلے بھی سارے انبیاء کا یہی دستور رہا ہے۔ جناب نوح کہتے ہیں وَمَا أَنَا طَارِدُ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ہرگز کسی کو طرد نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی کو نکال نہیں سکتا ہوں۔ جو مومنین تھوڑے بہت غریب ہی صحیح، فقیر ہی صحیح، مسکین ہی صحیح ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس مالدار آئے چاہے نہ آئے، ثروت مند آئے چاہے نہ آئے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں صاحبان صلاحیت کی ضرورت ہے، ہمیں صاحبان علم صاحبان صلاحیت کی ضرورت ہے۔ لہذا نبی نے انہیں بیٹھا لیا اور اپنی بزم سے ہٹانے نہ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تعلیم ہی ہے، نبی قرآن کی تعلیم سے مجبور ہے۔ اے نبی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ کے ذرا اور آگے تشریف لے آئیں۔ آ جائیے تکلف سے کام نہ لیجئے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا نبی تعلیم قرآن سے مجبور ہے، اور حکم کس کو ہوا ہے کہ اے نبی کبھی بھی صاحب ایمان کو، بہت توجہ چاہتا ہوں یہاں سے غور سے سنیے گا، کہ اے نبی کبھی بھی صاحبان ایمان کو، کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں اپنی بزم سے ہٹائیے گا نہیں۔ یہ پروردگار کا حکم ہے کہ کسی کو ہٹائیے گا نہیں اپنی بزم سے۔ لہذا ایک ایسا بےہودہ انسان آیا، ایسا بےہودہ سوال کیا، لیکن پیغمبر نے اسے اٹھایا نہیں بلکہ بلا کے بیٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، کہ اس کے ظرف میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر اسے کچھ بتایا جائے، اس کو سدھارا جائے تو یہ سدھر جائے گا۔ نبی ہے جو مجسم تعلیم قرآن کا نمونہ ہے، کہ اگر قرآن مجسم ہو جائے تو نبی بن جائے، نبی کا کلام لکھ دیا جائے تو قرآن بن جائے۔ نبی تعلیم قرآن سے مجبور ہے، لہذا کسی بھی صاحب ایمان کو اپنی بزم سے اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اب اگر تاریخ کہیں پر یہ لکھ دے کہ نبی نے کسی کو اپنی بزم سے اٹھایا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ مانیے کہ معاذ اللہ نبی تعلیم قرآن سے ہٹ گئے، یا یہ کہیے کہ جس کو اٹھایا ہے وہ اخلاق اور ایمان سے ہٹ گیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ دیکھیے مجلسوں کے جو یہ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے جو نقطہ اس طریقے سے پیش کیا ہے، نقطہ نہیں، قاف سے نہیں، چھوٹے قاف سے ہے، نقطہ، یعنی وہ شریف پوائنٹس کہ جو ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ صرف واہ واہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کے دل کی طہارت ہے کہ جو آپ بول دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ فضائل جب آتے ہیں تو انسان جس کا دل، جس کی طینت، جس کی شریر، جس کا ضمیر پاک ہے، وہ بغیر تعریف کیے رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ فضائل آل محمد کا کمال ہی یہی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دلائل ہیں محکم، آج تک جسے کوئی کاٹ نہیں سکا ہے۔ یہ پیغمبر کے علم کو بتا رہا ہے، ان کی عصمت کو بتا رہا ہے، ان کے تبلیغ کی مشقتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے، میں جلدی جلدی بات تمام کر رہا ہوں، ایک شخص ہے، نبی نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ واقعہ آپ نے بہت سنا ہے، لیکن ایک خاص بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جلد واقعہ میں پورا نہیں بیان کروں گا۔ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا حق میری گردن پر ہو تو وہ ہم سے مانگ لے، اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ آ کے ہم سے لے لے، اگر کسی کا قصاص ہو تو وہ ہم سے آگے کا قصاص لے لے۔ بہرحال جو باتیں ہیں، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہو آ جائے، میں اس سے معافی مانگ لوں وغیرہ، جو ایک انسان کرتا ہے، جیسے ہم اور آپ کب کرتے ہیں؟ مرتے وقت نہیں کرتے ہیں، جب حج پہ جانے لگتے ہیں تب کرتے ہیں۔
کہ کسی کا دل ٹوٹا ہو تو ہمیں معاف کر دے. یعنی جب اگر حج نصیب نہ ہو تو انسان معافی کبھی مانگے گا ہی نہیں. اسے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ہمارا حج، اور وہ بھی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی معافی نہیں مانگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز فری میں ہو جاتی ہے اور حج میں بہت پیسہ لگتا ہے. کیونکہ اتنا پیسہ خرچ کر کے حج پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی نہیں معاف کرے گا تو ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا. لہذا ثواب ملے یا نہ ملے، ہمارا پیسہ 4-5 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جا رہے ہیں، لہذا سب سے معافی مانگ لے تاکہ کسی کا دل ٹوٹا ہوا نہ ہو. ارے بھیا، اگر حج کرنے جا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو نماز بھی تو اللہ کی عبادت ہے. آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو دوسروں کی طرف سے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھ کے کیوں جا رہے ہو؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لہذا نبی نے اعلان کر دیا. سب کہنے لگے ارے یا رسول اللہ، آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے باپ دادا کے اوپر، کہ آپ نے ہمیں تہذیب سکھایا، قرآن سکھایا. کہاں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ تو معصوم ہیں اور آپ تو ہمارے. ایک شخص کھڑا ہو گیا. سنا ہے واقعہ آپ نے؟ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ کا میرا ایک حق ہے جو آپ کی گردن کا، لے لو بھیا. اس نے کہا کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے. واقعہ سنا ہے نا سب نے؟ میں نکل جاؤں آگے، بیان نہ کروں. کہا پھر؟ کہا کہ ہمارا اونٹ آپ کے اونٹ کے قریب آ گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. راستے میں آپ نے اپنے اونٹ کو ایک کوڑا مارا تیز چلانے کے لیے اور وہ میرے لگ گیا. میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن اب آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ لے لو، کسی کا کوئی حق میں لے کے نہیں جا سکتا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنا وہ حق میں واپس لے لوں آپ سے. اب آپ خود سوچئے، واقعہ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا اس کو، کتنی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ مجلسوں میں سنا ہے. ذرا انصاف سے کام لیں. غلط بیانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. بہت توجہ، غلط بیانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک طرف تو پیغمبر کی رسالت کا بھی اقرار کر رہا ہے، دوسری طرف سے پیغمبر کو معصوم بھی مان رہا ہے، تیسری طرف سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے اونٹ کو مار رہے تھے، مجھے لگ گیا. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ پہلی بات غلط بیانی کی حد دیکھیے. آپ اپنے اونٹ کو مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا. بھلا معصوم سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ پہلی غلط بیانی کیا؟ تاریخ اٹھائیے. جب سے پیغمبر چھوٹے تھے، 7-8 سال کے، 10 سال کے، تب سے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ مال خدیجہ لے کر کے شام جایا کرتے تھے، اونٹ پہ بیٹھتے تھے. تب سے تاریخ لکھ رہی ہے، آخری سانس تک پیغمبر نے کبھی ناقے کو تازیانہ مارا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جان بوجھ کے یا دھوکے سے کبھی کسی جانور کو کوڑا مارا ہی نہیں. بلکہ یہاں تک کہ اگر کبھی سفر حج میں یا جنگ میں یا کہیں اگر دیکھ لیا کہ کوئی اپنے گھوڑے کو یا اونٹ کو کوڑے لگا رہا ہے اٹھانے یا چلانے کے لیے، تو نبی کے دیوریوں پر بل آ جاتے تھے، ارے اس جانور کی کیا خطا ہے؟ نہ چلے تو مجھ سے بتا، کوڑے کیوں مار رہا ہے؟ کبھی کوڑا مارا ہی نہیں. اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مارا. چلے بھائی، مارا ہے، ٹھیک ہے، کوڑا مانگا، مارا جائے. اب اس نے دوسری بات غلط بیانی دیکھیے کہ آپ مار رہے تھے اپنے اونٹ کو، لگ گیا مجھے. عجیب ہے، افسوس تو اسی بات کے اوپر ہے کہ پیغمبر کو معصوم بھی مان رہے ہیں، اللہ کا نمائندہ بھی مان رہے ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ معصوم سے یا نبی سے غلطی ہو سکتی ہے. ارے اگر قرآن میں ایسی کوئی مثال نہ ہوتی تو شاید دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی، یا کم عقل انسان یہ سوچنے لگتے کہ ارے بھائی معصوم صحیح، لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو. لیکن یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس کی مثال پیش کر دی ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو ہرگز اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. وہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ آپ مار رہے تھے دوسرے کو،
اور لگ گیا مجھے ارے تاریخ میں کیا کسی نے وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ وہ پہلا سال تھا، پہلی عام الفیل تھی کہ جس سال نبی پیدا ہوئے ہیں، اور اس سال جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے، بہت توجہ، جب ابرہا نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا ہے ہاتھیوں کو لے کر کے، تو کہ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ابابیل کا لشکر آیا ہے، اور ابابیل اپنے چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں لے کر کے آئی ہے اور لا کر کے گرایا ہے، اور کس کے اوپر گرایا ہے؟ اونٹوں کے اوپر اور ہاتھیوں کے اوپر گرایا ہے، قاسم ماتول، اور ان کو چبایا ہوا بھوسا بنا دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو بہت سے ذہن یہ تصور کرتے کہ شاید نبی سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس واقعے نے سہارا دیا، اور وہ سہارا کیا دیا کہ پروردگار کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارے ہم نے ابابیل کو بھیجا ہے۔ ارے جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پرندے غلطی نہیں کر سکتے تو وہ نبی کا بھیجا ہوا خدا کا رسول کے صلوات وہ پرندے تھے، ان کی اتنی عقل کہاں تھی؟ وہ تو جس کو چاہتے مار کے چلے جاتے۔ بھائی مکہ تھا، مکے میں کتنی بڑی آبادی تھی، ابرہے کا لشکر کتنا بڑا تھا، کتنے سو ہاتھی لے کر کے آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، بہت اونچائی سے بھی پھینک رہے تھے، نہ دکھائی دیا ہو، نہ معلوم کسی مومن کو مار کے چلے جاتے، کسی مشرک کے اوپر گرا دیتے، کسی ہاتھی نہیں بچارے کسی چرانے والے کو مار جاتے، کسی کی چھت پر پھینک دیتے وہ بم چھوٹے چھوٹے۔ لیکن نہیں، جہاں نشانہ لگایا تھا، نہیں، خدا نے جہاں کے لیے کہا تھا وہ پتھر وہی گرا، ایک بھی نشانہ نہ چکا۔ کیسے ممکن ہے کہ پرندوں کو تو اتنا شعور ہو لیکن رسول اللہ سے خدا نخواستہ غلطی ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ وقت ختم ہو گیا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن اب واقعے کو میں پورا کر دوں، آپ کی زحمت تمام ٹھیک ہے۔ نبی نے کہا چلو بھائی مار لو۔ کوڑا آیا، کہا نہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے مارا تھا تو اس وقت میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اب بتائیے ان واقعات کو تاریخ میں کیسے انسان برداشت کرے؟ نبی اعظم سید المرسلین کے ساتھ میں چل رہے ہیں، حالت ایسی ہے کہ کرتے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ ظرافتیں ہیں کہ جن کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا نبی کے ساتھ اسی حالت میں چلا جاتا ہے؟ بہرحال یہ سارا واقعہ ہو گیا، کوڑا آ گیا، نبی نے اپنا شانہ کھول دیا اور پیٹھ کھول دی۔ جیسے ہی پیٹھ کھولی، ایک مرتبہ دوڑ کے اس نے اپنے لب رکھ دیے نبی کی پشت پر اور اس کو بوسہ دینا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ، ارے میں کہاں، آپ کہاں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں نے وہ ایسا کام رچا تھا، ایسا بہانہ ڈھونڈا تھا کہ چلتے چلتے آپ بھی کہہ رہے دنیا سے جا رہا ہوں، میں بھی ضعیف ہو گیا ہوں، مجھ بھی دنیا سے جاؤں گا، میں نے سوچا کہ چلتے چلتے آپ کے مہر نبوت کے بوسے دیتا چلوں۔ اللہ اکبر، واقعہ ہو گیا، اس نے بوسے دے دیے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر وہ براہ راست کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ چلتے چلتے آپ اپنے مہر نبوت کے بوسے دے دیتے تو کیا صاحب خلق عظیم پیغمبر سے بعید تھا کہ وہ اجازت نہ دیتے؟ اجازت دے سکتے تھے، لیکن اس واقعے سے ہم سیکھیں کیا؟ پیغمبر نے بتایا کیا؟ دیکھو میسج یہ ہے اسلام کا، پیغمبر کا، کربلا والوں کا، کہ اگر بھائی اس کا بوسہ دینا بہت اچھا مقصد تھا، ہدف اور ٹارگٹ بہت اچھا تھا، لیکن اسلام جو تعلیم دے رہا ہے وہ یہ کہ اگر تمہارا مقصد اچھا ہے تو مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کرو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مقصد تک جانے کے لیے غلط راستہ استعمال نہ کرو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر راستہ غلط ہے تو مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی خدا کی عبادت کرنی چاہیے،
چاہے ہم اسلام کے ذریعے سے کریں، چاہے ہندوازم کے ذریعے سے کہیں، چاہے بدھزم کے ذریعے سے کہیں، چاہے کنفوشیوس کے ذریعے سے، چاہے کرسچنز کے ذریعے سے، چاہے جس مذہب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے راستے مسدود ہیں، صرف ایک راستہ ہے، مقصد اچھا ہے۔ اگر خدا کی عبادت تمہارا مقصد ہے تو اس عبادت تک جانے کے لیے جو راستہ ہو وہ بھی اچھا ہو۔ یہ ہے اصل میسج۔ خیر، بوسہ دے دیا۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک صحابی پیغمبر۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور اکرم کے ساتھ ساتھ رہا ہو ہمیشہ، وہ صحابی ہے۔ صحابی یعنی دوست، ساتھ میں رہنے والا۔ اب آپ تصور کریں کہ اس نے کیا کہا یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ چلتے چلتے زندگی میں اب کبھی یہ موقع نہ ملے اور اتنا بڑا شرف کسی کو ملے نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ شرف مل جائے جو اس کائنات میں کسی کو نہ ملا ہو، مجھے وہ فضیلت نصیب ہو جائے جو کسی کو نہ ملی ہو، لہذا چلتے چلتے آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت کے بوسے دے چلوں۔ اب آپ تصور کریں کہ صحابیت کے کمال اور معراج کی منزل یہ ہے کہ اس کے ہونٹ مہر نبوت تک پہنچ جائے، یعنی دنیا کیا ملائے گی صحابیت کو آل محمد کی فضیلت سے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، تاریخ شاہد ہے اس بات کی۔ صحابیت کی معراج یہ ہے کہ اس کے لب، اس کے ہونٹ مہر نبوت تک پہنچ جائیں۔ آل محمد کی فضیلت سے دنیا کیا کمپائر کرے گی، کیا مقابلہ کرے گی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سن 35 میں جب ایک مرتبہ مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی ہے، اور جب بیعت ہو چکی اور لوگوں نے اصرار کیا، یا علی آئیے چلیے مسجد میں آپ اپنی پہلی تقریر کیجئے، رئیس بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد۔ تو اس وقت مولا علی ایک مرتبہ مسجد میں گئے ہیں۔ اب مدینے کی مسجد ہے، مسجد پیغمبر ہے، سارا مجمع ہے، اصحاب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ ابو تراب اپنے گھر سے آئے ہیں اور ایک مرتبہ مجمع کو پار کیا ہے، منبر کے قریب پہنچے ہیں، پہلا زینہ چھوڑا، دوسرا زینہ چھوڑا، تیسرا زینہ چھوڑا ہے، اور شہ ممبر پر جا کے بیٹھے۔ ابھی ادھر جلوہ افروز ہوئے تھے اور شہ ممبر کے اوپر کہ ایک مرتبہ جب کسی مجمع میں کوئی نئی بات ہو جاتی ہے تو سارا مجمع ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہنے لگتا ہے۔ بہت توجہ، سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بغلیں جھاگ رہے ہیں، کوہنیاں مار رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجمع میں ایک ہمہمہ ہونے لگا۔ جیسے ہی اس ہمہمے کی لوگ کہہ جا رہے ہیں، ارے حضور کو دیکھو، وہ تو پہلے زینے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو چھوڑ دیا، وہ تو عرشے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے، وہ تو وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ ارے جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانشین کا مطلب یہ ہوتا ہے جا نشین، یعنی پہلا جہاں رہا ہو دوسرا وہیں آ کے بیٹھے۔ لہذا ایک مرتبہ جب ہمہمہ ہوا، آوازیں بلند ہونے لگی، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اپنی آواز بلند کی تاکہ میری آواز مولا کے کانوں تک پہنچی۔ جیسے ہی علی کے کانوں تک اس ہمہمے کی آواز پہنچی ہے، تاریخ لکھتی ہے ایک جملہ کہ علی نے تند لہجے میں ایک مرتبہ آواز دی، ما ھذہ الزجہ، یہ کیا شور مچا رکھا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ فاتح خیبر و خندق اگر اس لب و لہجے میں کہہ دے تو وہ لوگ سانس لے رہے تھے، یہی غنیمت تھی۔ وہ تو کہیے کہ لوگ سانس لے رہے تھے، یہی بہت بڑی غنیمت ہو گئی، ورنہ اگر اس طریقے سے ڈانٹ دیتے لوگوں کا دم نکل جاتا تو تعجب نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ کہا کیا شور مچا رکھا ہے۔ اب کسی نے جرأت کر کے کہہ دیا، یا علی معاف کیجئے گا، آپ تو وہاں بیٹھ گئے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، بس یہ سننا تھا کہ بھئی ایک مرتبہ ابو تراب نے جب وہ جملہ فرمایا ہے تو بس عجیب و غریب تاریخ کا جملہ ہے، عجیب و غریب تاریخ کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ارے کیا تمہیں معلوم نہیں، فواللہ لقد وضعت قدمی ھذا علی کتف النبی، ارے تم مجھے جانتے کیا ہو، میرے یہی قدم ہے جسے میں نے دوش نبوت پر رکھا ہے۔ اگر منبر پہ بیٹھ گئے تو حیرت کیوں کر رہے ہو؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
لقد وضعت قدمی ھذا علی کتف النبی، خدا کی قسم میں نے اپنے یہی قدم نبی کے دوش پر رکھے ہیں، اگر ان کی جگہ منبر پر آ گئے تو تعجب کیا ہے، حیرت کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے فضیلت، اسے کہتے ہیں کمال۔ یہ دوش نبی پر قدم رکھا، کسی اور وقت میں بیان کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ لہذا اخلاق اور کردار کہ اسلام نفسانیت بتانے نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھ کے آپ حضرات تھوڑا اور آگے آ جائیں، بس ربط مصائب دے رہا ہوں، آپ تھوڑا اور آگے جائیے، زیادہ وقت اب نہیں لینا ہے۔ اسلام نفسانیت سکھانے نہیں آیا، انسانیت کا درس دینے آیا ہے، اور یہی وہ درس ہے کہ اس کی بنا پر آل محمد نے اپنا پورا سرمایہ لٹا دیا ہے، پورا سرمایہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی، کتنی امیر تھیں آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تفسیر نہیں بیان کروں گا، بس ایک جملہ کسی اور دن۔ کہتے ہیں کہ جب شام سے قافلہ آتا تھا جناب خدیجہ کا، سامان بیچ کر کے اور کما کے جناب ابو طالب کی سربراہی میں، اور درہم و دینار، اب درہم و دینار جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ ہر 10 چاندی کے سکے کا 1 دینار ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے کا جو رائج الوقت جو کرنسی تھی وہ یہ تھی مکے میں، یعنی ہر 10 درہم کا 1 دینار بنتا تھا۔ دینار سونے کا تھا، درہم چاندی کا تھا۔ تو درہم و دینار جب کما کے لاتے تھے، سونے چاندی ہیرے جواہرات یا دیگر جو بھی چیزیں شام کے بازار سے خریدی جاتی تھیں، اور لا کے وہ دولت جناب خدیجہ کے صحن میں رکھی جاتی تھی، تو اتنا اونچا ڈھیر لگتا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اب آپ تصور کریں کتنی بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت جناب پیغمبر کے عقد میں آئی ہیں، اور اس کے بعد، اب یہ تاریخ کا عجیب جملہ ہے، وقت نہیں ہے میں کیا کروں، کہ جناب پیغمبر اسلام اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چلنے لگے ہیں، تو جناب خدیجہ نے یہی کہا ہے کہ الہین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی وقت ہو گیا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ ہم کہنا یہ میرا مال، میرا مال، میرا گھر، میری پوری زندگی آج سے میری نہیں ہے، آپ کی ہے۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کے۔ اور اس کے بعد سب کچھ ان کو سونپ دیا ہے۔ کتنے سال لگے ہیں اتنے بڑی دولت کو خرچ ہونے میں؟ پیغمبر کی عمر 24 سال کی تھی جب شادی ہوئی ہے، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان رسالت کیا ہے۔ کتنے سال ہوئے؟ یہ تھوڑے سے جو بچے ہیں 16 سال یہ، اور اس کے بعد پھر مکے سے جب ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں تو 13 سال مدینے میں رہے۔ اتنے دن کے اندر اندر جناب خدیجہ کا وہ سارا مال ختم ہو گیا۔ نوبت یہ آئی ہے کہ پیغمبر جب اپنی بارات لے کر کے گئے ہیں تو عالم یہ تھا کہ مکے میں اس سے بڑا کوئی محل نہیں تھا۔ خدیجہ کا جنازہ نکلا ہے تو ایسے گھر سے جس سے غریب کوئی گھر نہیں تھا۔ یہ ہے تاریخ کا عالمیہ، یہ ہے تاریخ کا عالمیہ۔ اسے کہتے ہیں قربانی دینا، اسے کہتے ہیں ایثار کرنا، اسے کہتے ہیں فداکاری کرنا۔ ہمارا سلام ہو، انسانیت کا سلام ہو حسین ابن علی کے اوپر، کہ اس جذبے کے تحت آپ نے اپنا پورا مال و اسباب، پوری حیات، زندگی، موت سب آپ نے قربان کر۔ مردوں کے اوپر کمال نہیں ہے، تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ مرد بہرحال شہسوار ہوتے ہیں، سورما ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اسی لیے کہ دفاع کریں ناموس کا۔ کمال اور تعجب ہے ان خواتین کے اوپر کہ جن کی آغوش میں ایسے جیالوں نے آنکھیں کھولی ہیں، ان ماں کے اوپر کہ جن کی زندگی میں سوائے ایک بیٹے کے کوئی نہیں تھا،
وہ بھی شب عاشور کہہ رہی ہے اے میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ بیوہ حسن اپنے لال قاسم کو بٹھائے ہوئے ہیں، میرے لال قاسم کل قربانی کا دن ہے، اے میرے لال مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ ام لیلہ ہیں، اپنے کڑیل جوان کو بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، زلفیں سنوار رہی ہیں، اے میرے لال کل میری عزت رکھ لینا، کل میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا، اور تم کل اپنے باپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دینا۔ جناب ابو الفضل عباس روایتیں کہتی ہیں کہ ان کو کس نے بٹھایا تھا اپنے پاس؟ جناب ام کلثوم نے۔ اے بھیا میرے کوئی اولاد نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کلمہ قربانی سے محروم رہ جاؤں۔ اے بھیا کیا یہ ممکن ہے کہ کل آپ میری طرف سے قربان ہو جائیں؟ شب عاشور ہے، خیام حسینی ہے، ایک ایک بی بی اپنے نور نظر کو اپنے پاس بٹھائے زلفیں سنوار رہی ہے، اے میرے لال کل قربانی کا دن ہے۔ ہائے جناب زینب جب مدینے سے چلی ہیں، آپ جانتے ہیں جناب زینب اور امام حسین میں کتنی محبت تھی؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے اس چیز کو؟ کیا کسی طریقے سے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے؟ نہیں عزادارو، ممکن نہیں ہے۔ بس اس سے اسی بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب جناب زینب کی شادی ہو رہی تھی اور جناب عبداللہ نے رشتہ دیا ہے تو اس وقت کیا شرط رکھی گئی تھی؟ مولا علی نے کیا شرط رکھی تھی؟ جناب زینب کتنی چھوٹی ہے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے؟ کربلا میں جناب زینب کی عمر کیا تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کو ہمارے جوان جانے۔ جناب زینب کی عمر 55-56 سال کی تھی کربلا میں، اپنے بھائی سے 2 سال یا 1.5 سال کی چھوٹی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر 57 سال تھی کربلا میں۔ بھائی بہن میں محبت اتنی ہے کہ جب شادی ہو رہی ہے تو اس وقت یہ شرط لگائی جا رہی ہے، اے عبداللہ اس بات کا خیال رکھنا زینب کو اس عنوان سے رخصت کیا جا رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں جب کبھی بھی یہ بہن اپنے بھائی کے گھر جانا چاہے تو کبھی تم منع نہیں کرو گے، اور جب کبھی بھی اس کے بھائی کہیں سفر پر جائیں اور اپنی بہن کو لے جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں۔ اسی شرط پر عبداللہ نے حامی بھری تھی اور جناب زینب سے عقد کیا تھا، لہذا تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب روزانہ صبح شام اپنے بھائی کے گھر آتی تھی۔ لہذا جس وقت واقع کربلا رونما ہوا ہے اور ایک مرتبہ شب کا سناٹا ہے تو زینب اپنے دونوں نونہالوں کو اور محمد کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہیں اور کہہ رہی ہیں اے میرے لال اور محمد، ارے کل تو میرے سود کی تاثیر دکھا دینا، ارے تم تو عبداللہ کے جائے ہو، عبداللہ کے پیارے ہو، ارے جعفر طیار کے پوتے ہو، ہائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شمشیر سیکھا کس سے ہے؟ ابو الفضل عباس سے۔ ارے کس سے سیکھا ہے؟ علی اکبر سے۔ اپنے ماموں امام حسین کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں، ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے۔ ہائے علی کی کہانیاں سن سن کے لوریوں میں ارے پروان چڑھے ہیں، لہذا بازوؤں کی مچھلیاں ہیں جو ابھر چکی ہیں۔ اے میری مادر گرامی، ارے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے کل ہونے دیجئے، ارے کل عاشور کا دن آنے دیجئے، ارے میدان کارزار گرم ہونے دیجئے، کل آپ دیکھیے گا ارے یہ آپ کے لال کس طریقے سے شمشیر زنی کرتے ہیں، ارے کیسے دشمنوں کو فنار کرتے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، زینب وصیتیں کرتی رہی، اپنے بچوں کو بہلاتی رہی، سمجھاتی رہی۔ یہ ذرا سوچئے کہ ہائے جو بچے ارے 3 دن کو بھوکے ہوں، 3 دن کے پیاسے ہوں، انہیں جنگ کی تعلیم دی جا رہی ہو، کیسے ممکن ہے؟ لیکن اور محمد ہیں جو اس بات پر آمادہ ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اے عزادارو، اے عزادارو، ارے صبح عاشور نمودار ہوئی، یہ ننھے ننھے بچے ہیں، ابھی ایک کے بعد ایک مولا جنازے لے کر کے آ رہے ہیں اور یہ بار بار آتے ہیں۔ اے ماموں ارے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ہائے جس وقت آپ خود
تصور کریں اگر آپ کے بہت سے افراد ایسے ہیں جن کے بھانجے ہیں، ماموں اپنے بھانجوں کو کتنا چاہتے ہیں، کوئی بھانجا آپ سے آ کے کہے ماموں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، آپ کے دل پر کیا بیت جائے گی؟ ہائے امام حسین کیسے ٹالتے رہے ہوں گے، بار بار جب ٹالتے رہے اور ایک مرتبہ خیمے میں پہنچے تو زینب نے پکڑ لیا، اے بچوں، ارے کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ ارے تم مقتل میں گئے، تم مقتل میں گئے نہیں؟ ارے بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے میری مادر گرامی، ارے بار بار میں جاتا ہوں، بار بار ہم جاتے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ بھئی ایک مرتبہ شہزادی در خیمہ پر آ گئی، آواز دیا، اے بھیا آخر میرے بچوں کی خطا کیا ہے؟ آخر میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آواز دیا، اے بہن زینب، ارے یہی دونوں بچے تمہارے سہارے ہیں، ارے میں کیسے انہیں مرنے کی اجازت دے دوں؟ اجرکم علی اللہ۔ زینب نے سفارش کی، اے بھیا ہائے زینب کے پاس اس کے علاوہ دوسری کوئی دولت نہیں ہے، میری اس دولت اس نذرانے کو قبول فرمائے۔ ہائے حسین نے اپنے بچوں کو سنوارا ہے، سجایا ہے، ننھے ننھے نیمچے زینب نے کمر میں باندھے ہیں۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ ایک طرف سے عباس اٹھے، ایک طرف سے علی اکبر اٹھے، ہائے گھوڑے کی رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا، اس لیے کہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ پیر رکابوں میں نہیں پہنچ پاتے تھے۔ ارے آپ نے آغوش میں اٹھایا، اپنے سے گھوڑوں پہ نہیں بیٹھ پاتے تھے، لہذا گودی میں لیا، ارے بچوں کو گھوڑے پر بٹھایا اور ایک مرتبہ آواز دی، جاؤ میرے شہزادو، خدا حافظ و ناصر۔ ارے دونوں بچے آگے بڑھے، ایک مرتبہ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھا، ماں کو اشارے سے خدا حافظ کہا، اور ایک بھائی دوسرے سے بھائی کہہ رہا ہے، کیونکہ زینب نے وصیت کی تھی، آواز دیا تھا، اے میرے لاڈلو، ارے جب جنگ کرتے کرتے اگر تم فرات کے کنارے پہنچ جانا تو ہرگز پانی نہ پینا، اتنا یاد کر لینا، ارے تیرا سب سے چھوٹا بھائی اصغر ارے گہوارے میں کروٹیں بدل رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ دونوں شہزادے چلے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں، اے بھیا آواز دیتے رہنا تاکہ ایک دوسرے کا سہارا رہے، اور رجز پڑھتے جا رہے ہیں، ارے تم نے ابھی دیکھا نہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور ننھی ننھی تلواریں لیے جنگ کرتے جاتے ہیں، اے بھیا ارے اپنی نگاہ کو فرات سے موڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی لالچ تمہیں اس طرف جانے پر مجبور کر دے۔ دونوں بچے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ مقتل کربلا لکھتا ہے، مورخ کربلا لکھتا ہے کہ جس وقت یہ دونوں بچے ارے خیمہ حسینی کی طرف سے آ رہے تھے، میری آنکھ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہو اور کسی بادل کی طرف جا رہے ہو۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا، ہائے اس منظر کو میں کیسے دیکھوں گا، کتنے حسین بچے ہیں، کتنے خوبصورت بچے ہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھا، ارے کربلا میں فریاد بلند ہوئی، اے امامو مدد کرو۔ اے امامو ارے مدد کو آئیے، ارے ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، ارے بچوں کو آغوش میں اٹھایا، ارے بچوں کے دم نکل چکا تھا، ارے میت کو لائے، لا کے خیمے میں رکھ دیا۔ زینب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ ہائے زینب کی وہ مانگ تھا، مچل کے رہ گئی ہوگی لیکن آنسو نہ بہایا، گریہ نہ کیا۔ ارے زینب نے کیسے برداشت کیا ہو، وہ ماں کیسے برداشت کرے جس کے دونوں بچوں کی میتیں پڑی ہو، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ زینب کو وہ طاقت کہاں سے ملی۔ ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا جب زینب کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا، اور وہ موقع وہ تھا کہ جب سر ایک مرتبہ یزید سر کو واپس کر رہا تھا تو ننھے ننھے سر شام میں آئے، اور ایک مرتبہ کوئی نہ اٹھا، کسی نے کہہ دیا ہائے لگتا ہے اس کی ماں نہیں ہے۔ زینب طرف گئی، اے بی بی
ارے یہ تو کیاری ماں زندہ ہے، لیکن کس کا ماتم کرے، ہائے میرا بھیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پالنے والے ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمیں بصیرت دینی عطا فرما، ہمارے بچوں کو تعلیم میں ترقی مرحمت فرما، ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما، ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے، پالنے والے ہمارے بزرگوں اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار مریضوں کو شفا مرحمت فرما، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ خاص طور سے یہ جو دعا کے لیے آیا